رات کا پردہ آسمان پر گہرا ہو چکا تھا، ریگستان کے ذرے جیسے خاموشی میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہوا رکی نہیں تھی مگر وہ شور سے خالی تھی۔ یہ وہ رات تھی جو بولتی نہیں، سننے پر مجبور کرتی ہے۔ ریت کے ٹیلوں پر چاند کی روشنی اس طرح گری تھی جیسے کسی نے آسمان سے دودھ انڈیل دیا ہو۔ دور کہیں کوئی اونٹوں کا قافلہ رکا ہوا تھا، چراغ ہلکے ہلکے جل رہے تھے۔ اسی تنہائی کے درمیان ایک خیمہ تھا، پرانا مگر اجالا اس کے اندر سے پھوٹتا تھا، جیسے کسی نے روشنی کو کپڑے کے پیچھے قید کر رکھا ہو۔ خیمے کے باہر بابا زین العابدین بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک لمحے کو تھم جائے، آنکھوں میں روشنی مگر روشنی کے پیچھے سکون۔ ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا اور پیالے میں چند قطرے شبنم کے۔ بابا نے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، لوگ بس اتنا جانتے تھے کہ وہ وہاں کب سے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ ان کی باتیں کم مگر معنی گہرے۔ کوئی ان کے پاس سوال لے کر آتا تو جواب ہمیشہ خاموشی میں لپٹا ہوتا۔ اسی رات جب فضا میں ٹھنڈک اتر رہی تھی، ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا، ایک مسافر جو کئی دنوں سے سفر میں تھا۔ اس کے قدم ننگے تھے، کپڑے دھول بھرے، چہرہ تھکن سے سیاہ، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایسی چمک جو صرف ان کے پاس ہوتی ہے جو تلاش میں نکلے ہوں، اپنی نہیں، خدا کی۔ وہ خیمے کے قریب آیا۔ السلام علیکم بابا۔ آواز ٹوٹی ہوئی تھی جیسے وہ کئی راتوں سے بولنے کے قابل نہ رہا ہو۔ بابا نے آنکھ اٹھائی، مسکرائے اور نرمی سے بولے، وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ ریت پر تھکنے والوں کو زمین ہمیشہ گود دیتی ہے۔ مسافر بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، بابا میں روشنی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں نے قرآن پڑھا، حدیثیں یاد کی، عالموں کے پاس گیا، فقیروں کی خانقاہوں میں راتیں گزاری، مگر میرے اندر اندھیرا کم نہیں ہوا۔ میرا دل بوجھل ہے، میری روح پیاسی ہے۔ کہاں ہے وہ خدا جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت دور ہے۔ بابا نے مٹی کے پیالے کی طرف دیکھا۔ قریب اور دور کا فرق صرف دل میں ہوتا ہے بیٹا۔ خدا نہ آسمان پر ہے نہ زمین کے نیچے، وہ وہاں ہے جہاں تیری نظر نہیں جاتی، تیرے اندر۔ مسافر نے سر اٹھایا۔ میرے اندر؟ مگر میرے اندر تو صرف سوال ہے، شک ہے، تھکن ہے۔ میرے دل میں تو سکون نہیں، تو پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا نے نرمی سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی۔ ذرے چمکنے لگے، چاندنی میں ہر ذرہ ایک کہانی لگتا تھا۔ بیٹا کیا تو نے کبھی دیکھا کہ جب بارش آتی ہے تو مٹی کیسے خوشبو دیتی ہے؟ وہ خوشبو اس کے باہر سے نہیں آتی، وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ پانی تو بس اسے جگاتا ہے۔ ایسے ہی خدا تیرے اندر ہے، مگر تیرے نفس کی دھول نے اسے چھپا رکھا ہے۔ جب دل پر بارش توبہ برستی ہے تو اندر سے خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ خوشبو خدا کی پہچان ہے۔ مسافر خاموش رہا۔ بابا نے بات جاری رکھی، تو نے عبادت کی مگر محبت نہیں کی، تو نے الفاظ پڑھے مگر احساس نہیں، تو نے خدا کو ڈھونڈا مگر خود کو نہیں پہچانا۔ جو خود کو پہچان لے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ مسافر کے ہونٹ لرزنے لگے۔ بابا میں نے تو ہمیشہ مانگا، کبھی کچھ دیا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہ خدا کو خوشی کیا دیتی ہے۔ بابا نے زمین کو چھوا، مٹی کو انگلیوں میں رگڑا۔ دیکھ بیٹا، یہ مٹی کیسی ہے، اسے روند دیا جائے تو خاموش رہتی ہے، اس پر خون بہے تو درخت اگا دیتی ہے، اس میں بو دیا جائے تو رزق دیتی ہے۔ یہ مٹی خدا کی عادت کا عکس ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، بس دینے کا شوق ہے۔ یہی مٹی ایمان ہے، نرمی میں چھپی طاقت۔ مسافر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا کیا میں بھی مٹی بن سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا، مگر اس کے لیے تجھے خود کو ٹوٹنے دینا ہوگا۔ پھول جب تک کچلا نہ جائے خوشبو نہیں دیتا، روح جب تک نفس سے الگ نہ ہو روشنی نہیں پاتی۔ جب تو خود کو فنا کر دے گا تب خدا ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کے قرب میں باقی نہیں رہتی، صرف وہ رہ جاتا ہے۔ بابا کے الفاظ جیسے ریگستان پر بارش بن کر گرے۔ ہوا بدل گئی، رات کی ٹھنڈ میں نرمی آ گئی۔ دور کہیں اذان کی پہلی صدا ابھری، اللہ اکبر۔ بابا نے پیالہ اٹھایا جس میں اب شبنم کے قطرے سورج کی پہلی کرن سے چمکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ، یہ شبنم، یہ نرم ہے مگر اسی میں زندگی ہے،
इसी नरमी में रब की पहचान है। जब तेरा दिल भी शबनम की तरह हो जाए तो समझ लेना खुदा तेरे अंदर उतर आया है। मुसाफिर ने पहली बार रेत को महसूस किया। उसे लगा ये रेत जानदार है, इसके नीचे कोई सांस लेता है, इसके अंदर कोई रोशनी है। वो बोला, बाबा अब समझ आया कि खुदा बाहर नहीं उस मिट्टी में है, मेरे अंदर की खामोशी में है। मैं खुद ही इतना बुलंद हो गया था कि उसे देख नहीं पाया। बाबा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। जा बेटा, रोशनी अब तेरे अंदर है। याद रख, खुदा गरूर में नहीं मिट्टी में चलता है। जो जमीन पर झुक जाए आसमान उसके कदमों के नीचे आता है। मुसाफिर उठा, रेत पर चलने लगा। सूरज तुलू हो चुका था। रेत के जर्रात सुनहरी हो गए। ऐसा लगा जैसे हर जर्रा तस्बीह पढ़ रहा हो। हम मट्टी है मगर खुदा की सांस से जिंदा है। रूहानी पैगाम मट्टी होने में ही इंसान की असल बुलंदी है। जो खुद को जमीन पर रखता है खुदा उसे आसमान पर उठा लेता है। जो झुकता है वही बुलंद होता है। जो देता है वही पाता है। जो फना होता है वही बाकी रहता है।